یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے، اپنا ہمدم ہم راز تمہیں بنائیں، دوستوں کو نہ بنائیں۔ دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے، ماں باپ سے صحیح مشورے آئیں گے، لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے، اس نے ایک بے رحم فضا پیدا کر دی۔ ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا۔ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی، جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا، یہ اڑ جائیں گے۔ ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر، تو اس کے سارے وہ نیورون جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمجھتا نہیں ماں باپ کون ہے، دماغ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتائیں، بھائیوں کو نہ بتائیں کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کچھ تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچ۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی بجائے میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأصروا بضاعة والله عليم بما يعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا، تو کیا چیز ہوگی، کیا چیز ہوگی۔ 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے۔ اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا، کیا کمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اماں حوا کو بنایا۔ اماں حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اماں جان، 130 فٹ کے ابا جان۔ یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا، 130 فٹ کی ہائٹ کا۔ تو جو وہ ڈول سے نکل یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ہذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکل، ہذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔
ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ یہ ہیت لک بم ہے، بم، ہیت لک، 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 اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ، یہ بم مار رہا، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، پھر اس کو امالہ کر کے ہیت لک، ہیت لک۔ اتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الکافرون۔ ہاں زلیخا یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یعنی وہ کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں۔ تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا، دروازہ کھل گیا۔ بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب۔ اس نے اسی وقت پینترا بدلا۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا۔ اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ بھائی کوڑے چھوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا۔ ہی راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے بہکایا ہے۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے۔ تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے،
पैतरा बदला कि इसको कैद करो, इसने ये किया, इसने ये किया। जब वो देखा का तो वही लगता है गलत है, यूसुफ भाई तो दरगुजर कर, लेकिन बदनामी हो गई। बदनामी हुई तो फिर उन्होंने कहा इसको कैद में डाल, फिर कैद में डाला। उसके बीच में ये वाक़या है कि निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। अरे ज़ुलेखा, औरतों के ताने, तू मलका होकर, शहज़ादी होकर एक ग़ुलाम पे ऐसे लट्टू होगी, तुझे शर्म ना आई? तूने अपनी इज़्ज़त को ना देखा, अपने मर्तबे को ना देखा ना, मैं थोड़ी ख़बर ले लेनी है। तो फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतत लहुन्ना आतत कुल्ल वाहिदतन मिनहुन्ना सिक्कीना, और एक हाथ में फल दिया, एक हाथ में चाकू दिया। अब वो अपने चाकू से फल काट रही हैं। क़ाला उख़रुज अलैहिन, यूसुफ बाहर आओ। पर्दा हटा, यूसुफ सामने आए तो फल काटने के बजाय हाथ कटने लगे। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, आँखें यूँ फट के देख रही, यूसुफ पे लगी हुई हैं, सब की यूँ आँखें लगी हुई हैं, और ये छुरी जो हाथ में है वो फल की बजाय वो उंगलियों को काट रही, और उससे खून गिर रहा है और उन्हें खबर नहीं लग रही। क़त्ताना ऐदियहुन्ना व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये इंसान नहीं, कोई देवता है। मलक का तर्जमा फरिश्ता नहीं, फरिश्तों को तो जानते नहीं थे, देवता, ये कोई देवता है। उनको याद ही नहीं रहा कि हमारे हाथ कट रहे हैं, एहसास ही नहीं हुआ हमारे हाथ कट रहे हैं या फल कट रहे हैं। क़ालत ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीह, देख लिया जे, तुम्हें पता भी नहीं चला तुम हाथ काट रही हो, ये है जिसने मुझे पागल बनाया हुआ है। वलइन लम यफ़अल मा आमरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन्न मिनस्साग़िरीन, या ये मेरी बात मानेगा या ये ज़लील होगा, ये कैद में जाएगा। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, या अल्लाह तुम मुझे इनके शर से बचा। आपने फरमाया तरक्तु बादी फितनतन अर्रिजाल अदर्र मिनन निसा, मैंने मर्दों पर सबसे बड़ा फितना अपने बाद जो छोड़ के जा रहा हूँ, औरत। औरत से मुराद गलत औरत। राबिया बसरी भी औरत है, शवाना भी औरत है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ भी औरत है, जुनैद बगदादी की माँ भी औरत। अन-निसा में इशारा है, गलत औरत, गलत औरत, बदकिरदार औरत, बदचलन औरत, ये सबसे बड़ा फितना है। बड़ों बड़ों के पाँव से ज़मीन निकल जाती है, सिवाय उसके जिसकी अल्लाह अपने फजल से हिफाजत फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, अल्लाह ताला ने एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, एक ख्वाब के ज़रिए से बाहर निकाला, और अज़ीज़ मिस्र ने आपको गवर्नर बनाया, वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। वजा इख़्वत यूसुफ फदख़लू अलैहि वहम लहू मुनकिरून फ़अरफ़हुम वहम लहू मुनकिरून। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैंने ये इस तरह रहते थे, इस तरह अपने चेहरे पे नकाब रखते थे कि कोई उनकी वजह से फितने में न पड़ जाए, इस तरह नकाब रखते थे। तो वो तो नकाब में थे, तो भाई आए तो ना उन्होंने पहचाना, ना उनको ख्याल था कि ये यूसुफ बैठा होगा। उन्होंने तो गुलाम बना के कहीं गल सड़ गया होगा। उन्होंने कहा भाई को लेकर आना, वरना तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। भाई आए, आखिरी जगह पहुंचते हैं। दोबारा जब वो गल्ला लेने आए, बिन्यामीन को उन्होंने रोक लिया था। दोबारा जब वो गल्ला लेने आए तो याकूब अलैहिस्सलाम को भाइयों ने बताया कि यूसुफ को अजीज़ मिस्र ने रोक लिया है बिन्यामीन। तो याकूब अलैहिस्सलाम को 40 साल हो गए थे रोते हुए। याकूब अलैहिस्सलाम बतौर बाप कैसे हाईलाइट हुए। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कदिब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। कुर्ता लेकर आए, खून लगा हुआ लेकिन फटा हुआ नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भेड़िया बड़ा सियाना है, चोला ला के मेरे पुत्र को खा जा कुर्ता उतार के मेरे बेटे को खाया कि कुर्ता कहीं से फटा नहीं,
اور یوسف کھایا گیا، یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے، لیکن فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن میری زبان سے کبھی طعنہ نہیں سنو گے، میرا صبر رہے گا، موت تک رہے گا، تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا۔ اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا، اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آ کے کھڑا کیا۔ اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے، بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا اور کہیں بھی طعنہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کے ساتھ۔ یہ آج کے ماحول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد ضائع نہیں ہوگی، لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت میں۔ نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ ضد کر لیتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے اٹھ، 40 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، تَلَّا تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ ابا جان آپ تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے۔ کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، تمہیں کبھی کوئی طعنہ دیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے روتا ہوں، تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ بطور باپ، تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچہ کیا جاتا ہے۔ میں یعقوب علیہ السلام کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں، وہ کوئی یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں، لیکن سارے مفسرین بھی اور واعظین بھی اور خطیب یوسف 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 یوسف، یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قد آور ہیں۔ اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے، اتنی قد آور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ۔ ان کے گرد تو کہانی گھوم رہی ہے، انہوں نے ہائی لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ ان کے گرد کہانی گھوم رہی، لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قد بھی آسمان سے جا کے لگا۔